اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخی کتب میں اعلان نبوت کے بعد مسلمان ہونے والے لوگوں کو مختلف درجہ بندی میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہجرت نبوی سے پہلے اسلام لانے والے مسلمان اور ہجرت کے بعد اسلام لانے والے مسلمان، فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے مسلمان اور فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے مسلمان، اور اسی حساب سے ایک درجہ بندی کی گئی ہے کہ جس نے اسلام پہلے قبول کیا ان کا درجہ زیادہ ہے۔ اسی نقطۂ نظر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، اور پہلے شخص حضرت ابو بکر ہیں، اور حضرت علی بچوں میں اسلام لانے والے پہلے شخص ہیں۔ اس نقطۂ نظر میں بہت سارے اختلافات لوگوں میں موجود ہیں۔ اگر اسلام لانے والوں کو دو حصوں میں کم از کم تقسیم کیا جائے تو شاید بہت سارے پہلو ایسے ہیں جو ظاہر ہو جائے جن کو عموماً بحث میں نہیں لایا جاتا۔ مثال کے طور پر جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سارے دیکھ لیتے ہیں کہ سورج طلوع ہو چکا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سورج نکلنے سے کافی دیر پہلے سورج کے آثار دیکھ کر بیدار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی بھی دو قسمیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوگی کہ نبوت کا دور شروع ہو گیا، اور آہستہ آہستہ سے انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو محسوس کر چکے تھے۔ جیسا کہ تاریخی کتب میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہر پیغمبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور ان پیغمبر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر حمایت کا اعلان کیا۔ اگر شمار کیا جائے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی ایک درجہ بندی میں آتے ہیں۔ کم از کم اس درجہ بندی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا جائے تو زیادہ آسانی رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آئندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پیغمبر کی بشارت دی جو لوگوں تک اللہ کے احکامات پہنچائے گا، ان کو اللہ کی کتاب کا علم سکھائے گا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنی شریعت کا نظام نافذ العمل کرے۔ اور اس حوالے سے تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یا اللہ وہ ہادی، وہ رہبر، وہ پیغمبر میری ذریت سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی، لیکن کہا کہ یہ وعدہ صرف نیک لوگوں کے لیے ہے، ظالم لوگوں کو یہ وعدہ نہیں پہنچتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو بنی اسرائیل کے لوگ بہت اہمیت دیتے ہیں، اور اسی دعا کی وجہ سے وہ ایک ایسے پیغمبر کے انتظار میں ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ان کی حکومت قائم ہونی ہے۔ اور اگر وہ پیغمبر، وہ ہادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ پر ایمان رکھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں بنی اسرائیل کے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو سوچتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بارے میں غور کرتے تھے کہ ایک آخری پیغمبر آئے گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نظام نافذ کرے گا۔ ان کو بھی ایمان کا ایک درجہ دینا حکمت سے خالی شاید نہیں ہوگا، اور بالخصوص بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام احمد سے واقف تھے، اور وہ اس بات سے بھی واقف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہو کر عرب کے ایک علاقے میں آئیں گے۔ یہ سوچ کر بنی اسرائیل کے بہت سارے لوگ اپنا گھر چھوڑ کر عرب کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئے۔ ان کی اس عمل کو بھی ایمان سے الگ تصور کرنا بھی شاید صحیح نہ ہو۔ ایک یہودی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر کچھ نشانیاں دیکھی، اور ان نشانیوں کے پیش نظر وہ مکہ میں آیا اور لوگوں سے پوچھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی گئی، تو اس نے کچھ نشانیاں دیکھ کر اس بات کی گواہی دی کہ اگر یہ بچہ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے تو یہ وہی پیغمبر ہے جس کا ان کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا اعلان بھی کیا۔ اس کو بھی اہل ایمان میں تصور نہ کرنا شاید غلط ہو، اور اس عیسائی پادری کو بھی شاید نظر انداز کرنا صحیح نہ ہو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی عمر میں زیارت کرتے ہی کچھ نشانیاں دیکھی اور نبوت کی گواہی دی۔ اس بحیرہ نامی راہب نے بصرہ میں تجارت کے دوران، گزر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قافلے کو دیکھا۔ اس قافلے والوں کو اپنے یہاں ٹھہرنے کا کہا۔ جب قافلہ وہاں ٹھہرا اور رات کے وقت اس بحیرہ نے اس بچے کے بارے میں پوچھا کہ اس کا باپ کون ہے، تو لوگوں نے حضرت ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ اس دوران اس بحیرہ نامی شخص نے کہا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں اگر یہ وہی بچہ ہے جس کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے تو اس کے والد کا اس کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو جانا چاہیے۔ اس پر حضرت ابو طالب نے تصدیق کی کہ ان کے والد کا پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ کافی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد اس بحیرہ نامی شخص نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کا خیال رکھیں، اس کے اندر نبوت والی خصوصیات موجود ہیں۔ اگر یہ واقعہ درست ہے تو اس بحیرہ نامی راہب کے ایمان کو نظر انداز کرنا شاید مناسب نہ ہو۔ حضرت ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ان کے بچپن سے آگاہ ہونا شروع ہو گئے۔ اگر ایسا ہے کہ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں نبوت کے آثار دیکھنے کے بعد آپ کی حفاظت بڑھا دی، تو اس عمل کو ایمان سے خالی تصور کرنا شاید درست نہ ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 24 سال تھی، اس دوران بہت سارے لوگ آپ کے کردار سے متاثر ہوئے اور آپ کی طرف مائل ہوئے۔
ہوئے ان لوگوں کو باشمول حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جنہوں نے آپ کا کردار دیکھ کر آپ کی طرف مائل ہونے کی جسارت کی، ان کو نظر انداز کرنا بھی شاید غلط ہو، اور اس بچے کی زندگی کو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں گزاری اور اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی، اس کی زندگی کے اس حصے کو ایمان سے بالکل خالی تصور کرنا یا الگ تصور کرنا بھی شاید بالکل بھی مناسب نہ ہو۔ ایسا شخص ایمان کو روایتی انداز سے ہٹ کے دیکھنے کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہو سکتا ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے حق کی تلاش میں گھر چھوڑا، پھر اپنا علاقہ اور ملک چھوڑا، ملک بدری میں زندگی گزاری اور ہدایت کے لیے مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا، اور آخر کار اس کو کسی نے بتایا اگر حق کو حاصل کرنا ہے تو عرب کے علاقے میں ایک پیغمبر آنے والا ہے اور اس کی یہ نشانیاں ہیں، اور وہ جس علاقے میں آئے گا اس کی نشانیاں مختلف ہیں۔ وہ نشانیاں سن کر وہ شخص طویل سفر کرتا ہوا عرب کے علاقے میں پہنچا، اور شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا، اور وہ شخص حضرت سلمان فارسی ہے۔ ان تمام افراد کے بارے میں شاید مختصر طور پہ یہ کہا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے نبوت کے آثار محسوس کر کے آپ پر ایمان لے آئے تھے، اور شاید یہ ان کے بارے میں زیادہ مناسب رہے۔ اور یہ کہ ایسے لوگوں کے بارے میں تاریخ میں تجزیاتی بحث موجود نہیں ہے، اور اگر کوئی بحث موجود بھی ہے یا تو وہ کتابوں میں دبی ہوئی ہے یا وہ علماء کے سینے میں موجود ہے۔ عوام الناس تک اتنی معلومات موجود نہیں کہ عوام الناس اس سے کوئی نتیجہ اخذ کر سکے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ایمان لانے والے لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سورج طلوع ہونے کے بعد سورج کو دیکھا اور اس کی روشنی سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بیان کیا گیا ہے یہ نقطہ نظر درست نہ ہو، لیکن تاریخ کے مطالعے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے اور آپ کی نبوت سے آگاہ تھے۔ ان لوگوں کو تاریخ میں شاید چاہتے نہ چاہتے ہوئے نظر انداز رکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت سے پہلے کے دور میں بہت سارے اختلافات ہیں جو مسلمانوں میں موجود ہیں، اور وقت نے ان مسائل کو، ان اختلافات کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائیت کا مسئلہ، شق الصدر کا مسئلہ، اس میں بھی مسلمانوں میں اختلاف ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کے دوران بہت سارے اختلافات جڑے ہوئے ہیں جو مسلمانوں میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی یہ پہلی شادی تھی یا تیسری شادی تھی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کتنے بچے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھے؟ کتنی بیٹیاں تھیں اور کتنے بیٹے تھے؟ اس میں بھی مسلمانوں میں اختلاف موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان اور حضرت عمر کے ایمان لانے پر بھی اختلاف ہے کہ کس شخص نے کب اسلام لانے میں پہل کی اور کس نے بعد میں اسلام قبول کیا، اور بہت سارے اختلافات ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو حضرت ابو طالب سے ریلیٹڈ ہے کہ حضرت ابو طالب مسلمان تھے یا نہیں، انہوں نے آخر میں کلمہ پڑھا یا نہیں، اس کے حوالے سے بہت سارے اختلافات موجود ہیں جو اس دور میں ظاہر نہیں ہوئے لیکن اس دور سے متعلق ہیں۔ آنے والے دور نے ان مسائل کو بہت پیچیدہ کر دیا، لیکن اگر ہم بھی ان مسائل کو تاریخ کے ظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ ہی بحث میں لائیں تو شاید زیادہ مناسب ہے۔